اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوک اسلام آباد میں، جہاں پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کے لیے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی ترجیحات اور دلچسپی کے سبب پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیر کے سلسلے کے اوپر اب زور دیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہم آواز بننے کے سلسلے میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، احتجاجی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ نے گزشتہ ہفتے جمعے کو دیکھا گیا تھا کہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کشمیر اور بنانے کے سلسلے میں کال دی گئی تھی اور عالمی برادری کے ضمیر کو جگانے کے لیے کشمیر کے موقف کو پوری دنیا کے سامنے تھرو میڈیا لایا گیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آپ نے دیکھی کہ اسلام آباد میں جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ تقریباً 30 دن مکمل ہو چکے ہیں، آج جو کرفیو نافذ ہے اس کرفیو نافذ کے باعث عالمی ضمیر کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں ریڈ زون کے مرکزی مقام جہاں پر سفارت خانے قریب موجود ہے، وہاں پر کرفیو کلاک لگایا گیا ہے اور کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو موجودہ صورتحال ہے جس کے اندر اضافی فوجی کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے، کرفیو کو نافذ کیا گیا ہے اور وہاں پر مواصلاتی نظام کی بندش ہے، اور پھر کشمیریوں کے اوپر جو مظالم جاری ہیں، جن کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور جہاں پر کرفیو کے نفاذ کے باعث کشمیریوں کی زندگی اپنے گھر تک مفلوج ہو کے رہ چکی ہے، کہ جہاں پر ایندھن، کاروبار زندگی، معاملات زندگی، علاج معالجہ، دوا، ان سب کو لوگ ترس رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر قید ہو چکی ہیں، وہ گھروں تک محدود ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو تقریباً اب 30 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس پر آواز اٹھانے کے سلسلے میں پاکستان کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اسی حوالے سے مختلف جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کر رہی ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ہر طبقہ فکر جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں اور سول سوسائٹی ہے اور سیاسی قیادت ہے آزاد کشمیر کی، وہ یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے اور کافی سارے لوگ جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ ہے یہاں پر اکٹھے ہیں اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے سلسلے میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے اور ان کا موقف بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، عملی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے۔ احتجاجی جلسہ کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو 1 ماہ سے کرفیو نافذ ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے خلاف پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہے اور MSO پاکستان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مودی کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے اور جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کو اقوام متحدہ نوٹس لے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ زندگی دی جائے جو عام شخص کو مہیا ہے۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہم پاکستان جو ان کا وکیل ہے اور وکالت کا کردار ادا کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت جو بھی اعلان کرتی ہے ہم حکومت کے اعلان کی پاسداری کرتے ہوئے کشمیریوں کی مدد کے لیے ہر حال میں اس تک جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی، اسی کینیڈا تو اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے سی جو لاہور دے وچ سکھ کنونشن ہوئی ہے، تے اس تو بعد وہ کنونشن کل ختم ہوئی سی تے اج اسی ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਬਬੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।